بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ڈاکٹر انیس احمد کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زارا خورشید۔ یہ پروگرام آپ رفا ریڈیو FM 102.2 سے سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پروگرام آپ اسم پاکستان .tv اور etutv.hec.gov.pk پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں ہم علم و عمل اور تاریخ سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اور اس میں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں دفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر انیس احمد صاحب۔ السلام علیکم سر، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا ہمارا موضوع ہے سوشل میڈیا اور ہماری ذمہ داریاں۔ جیسے آپ جانتے ہی ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال کس حد تک بڑھ چکا ہے اور بے جا استعمال کافی بڑھ چکا ہے، تو اسی کے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کمیونیکیشن کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال تو عام ہو چکا ہے، لیکن کیا آپ کے خیال میں یہ استعمال جو عام ہو چکا ہے یہ مفید ہے ہمارے لیے؟ دیکھیے، ایک بہت پرانی مسئلہ ہے کہ جن کو بوتل سے نکالنے سے پہلے آپ غور کر لیں کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ جن کو نکالنے کے بعد غور کرنا عقل کی بات نہیں ہے، اور ہم یہی کام کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا بلا شبہ ایک بہت مفید چیز ہے، رابطے کا ذریعہ ہے، اور چند لمحات میں ایک شخص کی فکر، اس کے تصورات سمندر پار دنیا کے کسی کونے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس سہولت کا بہت ہی فائدہ ہو سکتا ہے انسانیت کو، اگر اس کا استعمال تعمیری ہو۔ لیکن اگر آپ جن کو تو نکال دیں، لیکن جن کی تربیت نہ کریں، پہلے جن کو پتہ نہیں کرنا کیا ہے، تو انجام ہوگا جو ہمارا ہو رہا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا جو ہے وہ سب سے بڑا ذریعہ ہے لوگوں کے کنفیوژن کا، لوگوں کے اسپین آف اٹینشن، توجہ کا جو معیار ہونا چاہیے آدمی کے کسی چیز کو سننے سمجھنے کا، وہ بالکل شرنک ہو گیا ہے، سکڑ گیا ہے۔ اور ہر چیز لوگ چاہتے ہیں کہ محض ایک انگلی ٹچ کرنے سے، ذرا سا ہاتھ لگانے سے، ایک بٹن کے اوپر سب کام ہو جائے۔ یہ جو پورا کا پورا نظام ہے انسان کے اعصاب کا، انسان کے سوچنے کا، کوگنیٹو ہو یا ایموٹیو ہو، اس کا ایک بہرحال اللہ نظام بنایا ہے۔ اس پورے نظام کو ہم نے ڈسٹرب کر دیا ہے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے، اور اس بنا پر جو اصل انسانوں کے معاشرے کی پہچان تھی کہ وہ فیس ٹو فیس جذبات کا اظہار، گفتگو کا اظہار، باڈی لینگویج، الفاظ کا انتخاب، کسی کے منصب کا اندازہ کرنا، وہی گفتگو آپ کریں گے ایک معمر شخص سے یا ایک نوجوان سے، ایک بچے سے، آپ کا لہجہ مختلف ہوگا۔ لیکن سوشل میڈیا نے ان سب پیمانوں کو اور حدود کو پامال کرتے ہوئے ایک شترے بے مہار کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ اس صورتحال میں جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے سیلف ڈسپلننگ، ذاتی طور پہ اپنے معمولات کا ایک نظام بنانا۔ اگر ایک شخص نے یہ طے کر لیا ہے کہ مجھے آن ایئر جانا ہے، سوشل میڈیا پہ بات کرنی ہے، تو کس وقت کرنی ہے، کتنی دیر کرنی ہے، کن موضوعات پہ کرنی ہے، اگر یہ اس نے اپنا ایک نظام بنا لیا ہے تو یہ ایک برکت ہے۔ اگر نہیں بنایا ہے تو ہر واہیات لطیفہ، ہر بے ہنگم خبر، ہر وہ چیز جو آدمی کے پاس پہنچتی ہے اور وہ کھٹ سے آئے کھسکا دیتا ہے۔ اس کے بارے میں تو حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ایک شخص بغیر کسی تحقیق کے ایک بات کو آگے پہنچا دیتا ہے تو یہ جھوٹ ہے، اور اس کا پھیلانا جھوٹ کا پھیلانا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، جو بات بھی آپ کو دلچسپ معلوم ہوئی، نئی معلوم ہوئی، وہ آپ نے جیسی آپ تک پہنچی فوراً آگے پہنچا دی۔ اس میں جو انسان کا اصل کردار ہے، تجزیے کا، سوچنے کا، ایک چیز کو ویریفائی کرنے کا، اس سب کو آپ نے فارغ کر دیا، اور صرف ایک کام رہ گیا کہ آدمی ایک فارورڈنگ مشین ہے۔ وہ ایک ایسا پرزہ ہے جو کچھ پاس پہنچا اس نے کٹ سے آگے پہنچا دیا۔ اور اگر آپ جائزہ لیں نوجوانوں میں، خاص طور پہ ہی نوجوانوں ہی میں نہیں، بزرگوں میں بھی، جن کے بال سفید ہو گئے ہیں، وہ صبح سے شام تک اپنا موبائل یا آئی پیڈ لیے بیٹھے ہیں، مسکرا رہے ہیں کہ فلاں نے یہ بھیج دیا ہے،
محسوس ہو رہے ہیں کہ فلاں نے نسخہ بھیج دیا ہے بالوں کو سیاہ کرنے کا، فلاں نے یہ بھیج دیا. ہر وہ چیز جو ان کو مل سکتی ہے اس میں لگے ہوئے ہیں. اچھا، اس میں آپ کا اپنا علمی ترقی، آپ کی معلومات عامہ کا تلاش کرنا جو آپ چاہتے ہیں، یعنی دنیا میں کیا حال ہے غربت کا، معیشت کہاں جا رہی ہے، سیاسی حالات کیا ہو رہے ہیں، ماحولیات میں کیا ہو رہا ہے، انوائرمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، کیا صحت کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، ان سب چیزوں سے لاپرواہ ہو کر کے صرف کس نے ایک مزہ کا خیز کلپ بھیج دیا ہے اسے سن رہے ہیں، بار بار سن رہے ہیں. گویا وقت کا ضائع کرنا، اپنی صلاحیت کا مفلوج کرنا، اپنی کریٹیوٹی کو، تعمیری صلاحیت کو بالکل شیلو کر دینا، فارغ کر دینا. یہ وہ سارے کام ہیں جو کرنے کے بعد ہم اس ایک کام میں لگے ہوئے ہیں. میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو اس کا مس یوز ہے، غلط استعمال ہے، اس کو جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک نوجوان نسل ہو یا معمر افراد ہوں یا بچے ہوں، اس کا اثر منفی ہوگا. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ عوام کو اتنی آزادی نہیں ہونی چاہیے جتنی آج آزادی ہے. دیکھیے، عوامی آزادی کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بولنا بند کر دیں ان کا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اتنی تعلیم دیں، ان میں یہ شعور پیدا کریں کہ یہ ایک نائی کا اس طرح بندر کا ہوائی نہیں کر رہے آپ کہ وہ دیکھے بندر ایک نائی اس طرح سے کرتا ہے وہ بھی شروع کرتے بغیر سیکھے. یعنی یہ ایک ایسا آلہ ہے جس کا استعمال بڑا مفید ہے، لیکن اس کے لیے تعلیم ہو، اس کے لیے ایک انسانی ذہن میں ایک ترتیب ہو، ایک وقت کا تعین ہو، تو بہت امید ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسے بات کی تحقیق کے بارے میں، اور ینگسٹرز کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فزیکل ایکٹیویٹیز بہت کم ہو رہی ہیں. تو اس پہ کیسے کام کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسا ٹول ہے جہاں پہ ہم ہر پیغام بہت آسانی سے پہنچا سکتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ان فزیکل ایکٹیویٹیز کو دوبارہ سے کیسے رائج کر سکتے ہیں؟ میری نگاہ میں ذریعہ صرف ایک ہے، وہ ہے تعلیم. اور تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ محض یونیورسٹیاں نہیں، جامعات نہیں، بلکہ یہ تعلیم خود آپ کا فرض ہے، ابلاغ عامہ کا، آپ کا جو ایف ایم ہے اس کا فرض ہے، جو دیگر ہمارے نیٹ ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کی تعلیم کریں، بتائیں کہ آپ اس کا استعمال کس طرح سے کریں اور کس غرض کے لیے کریں، اس کا مس یوز نہ کریں. اب آپ نے جو بات ابھی کہی ہے اس کی عمل شکل یہ ہو رہی ہے کہ جو کرکٹ کا شوقین ہے، فٹ بال کا شوقین ہے، ہاکی کا شوقین ہے، اب وہ سارے کام اپنے سر انجام دے رہا ہے اسکرین کے اوپر. وہیں پر وہ بالنگ کر رہا ہے، وہیں پہ وہ ہٹ کر رہا ہے، وہیں پہ خوش ہو رہا ہے، اچھل رہا ہے بیٹھا بیٹھا. تو جو اس کی ساری فزیکل سرگرمی تھی وہ کہاں گئی؟ حتیٰ کہ جو آپ کا ذہنی عمل ہے، جب آپ اس سارے کام کو محض اسکرین تک محدود کر دیں تو آپ کی نگاہ، آپ کا پورا نروس سسٹم، جو آپ کے نیو کورٹیکس کا فنکشن ہے، وہ سارا کا سارا مفلوج ہو جاتا ہے، محدود ہو جاتا ہے، اور پوری کی پوری ری پروگرام ہو جاتی ہے آپ کے نروس سسٹم کی، جس کے بعد آپ ان عام چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. اگر اس ری پروگرامنگ کے بعد وہ سے جا کے دیکھے گا کسی فیلڈ میں کرکٹ کا میچ، ہاکی کا میچ، تو وہ بالکل کنفیوز ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ وہ سارے اثرات ہیں جو میڈیکلی، پروفیشنلی ویل اسٹیبلشڈ ہیں، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارے ابلاغ عامہ ہو، یونیورسٹیاں ہو، ٹی وی کی نیٹ ورکنگ ہو، گھر والے ہوں، جن کو اس بات کا علم ہے، وہ سمجھائیں بزرگوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، کہ آپ اس کا استعمال لازماً کیجئے، لیکن وہ جتنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم منفی اثرات کے بارے میں تو بات کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے اس میں آپ کے خیال میں ابھی تک آپ نے کوئی ایسی چیز یا ایسا پیج دیکھا ہو جہاں پہ کوئی بہت اچھا کام ہو رہا ہو، صحیح استعمال ہو رہا ہو، اور وہ آپ آگے بھی لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہوں کہ اس طرح کا کام کیا جائے؟ دیکھیے، میں اس بات کا قائل ہوں کہ میں وہ کام نہ کروں جو اوروں کو منع کر رہا ہوں. چنانچہ میں سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہی نہیں ہوں سرے سے. یہ صرف آپ حضرات کے اصرار کے اوپر
جو آپ کا FM ہے اس پر میں یہ گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کا جو نیٹ ہے اس پر کر رہا ہوں، ورنہ نہ میں واٹس ایپ یوز کرتا ہوں نہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہوں، لیکن پوری معلومات رکھتا ہوں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تجزیہ اس کا میں دیکھتا ہوں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ خبریں نہ بھی دیکھیں اور تجزیہ پورا آپ کے سامنے آ جائے تو آپ آن بورڈ ہیں، آپ حالات سے آگاہ ہیں۔ لیکن میں اپنے وقت کا استعمال کرتا ہوں، زیادہ وقت صرف کرتا ہوں مطالعے میں اور تحریر میں، بجائے اس کے کہ میں محض زبانی جمع خرچ کرتا رہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت کو سوشل میڈیا کے استعمال پہ کیا نظر ثانی کرنی چاہیے، کیا اقدامات کرنے چاہیے، پیمرا کو کیا کرنا چاہیے؟ پیمرا یہ تو کر سکتا ہے کہ اخلاقی ضابطہ ایک نافذ کر دے کہ جو پیغامات یا کلپس اس نوعیت کے ہیں جن میں اخلاق کی پامالی ہو رہی ہے وہ سینسر ہوں، اور یہ کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت جو ہائی ٹیکنالوجی اویلیبل ہے وہ یہ کام کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ لوگوں کو یہ آزادی لازماً ہونی چاہیے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ میں شدت سے اس بات کا حامی ہوں کہ لوگوں کو پابند نہیں لگانی چاہیے، بلکہ ان کو سکھانا چاہیے کہ آپ کس طرح اپنی آزادی کا استعمال کریں۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ آپ کو آزادی ہو سڑک پہ چلتے ہوئے ہاتھ ہلانے کی تو آپ کا ہاتھ جس سے ٹکرا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم ہاتھ ہلانا بند کر دیں، یہ کہیں کہ آپ ہاتھ ہلائے بغیر چلیں، نہیں، آپ چلیں ضرور، ہاتھ بھی رہیں چلتے ہوئے، لیکن آپ کے ہاتھ کی حدود ہے وہ وہاں تک رہے، اور ایسے آپ کی حدود فکر کی بھی ہیں، فکر کہاں تک رہے، آپ کی جو تصاویریں وہ کہاں تک جائیں، اور جو آپ کور کر رہے ہیں ویڈیو کے اوپر بھی چیزوں کو، وہ کن چیزوں کو فوکس نہ کرے، کس کو فوکس کرے۔ یہ تو سارا ایک اخلاقی معاملہ ہے نا۔ تو جب تک قوم کے اخلاق کو ٹھیک نہیں کیا جائے، اس کا ذریعہ واحد صرف تعلیم ہے، اس کا ذریعہ ڈنڈا نہیں ہے، ریگولیشن نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو کام صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، جدید ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے، یہ جو آپ کا اس وقت پروگرام ہے، اس میں اگر آپ کم سے کم وقت میں ایک پیغام دیں وہ زیادہ مؤثر ہے لمبی تقاریر کے مقابلے۔ اچھا سر، یہ جو سر جو حالات آگے آ رہے ہیں اس میں جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس سے لوگ ہٹ کر اب سوشل میڈیا کی طرف آ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا نے پچھلے کچھ عرصے میں پوری دنیا میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس میں عرب سپرنگ ہے، اسی طرح بہت ساری، اور وال اسٹریٹ کی جو تحریک ہے وہ چلی تھی، جو سارا کا سارا سوشل میڈیا کی وجہ سے چلا تھا۔ جتنی اہمیت یہ اختیار کرتا جا رہا ہے، تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ یونیورسٹیز کوئی اس قسم کا کورس جو ہے آفر کریں جس میں اس کی اخلاقیات، اس کا صحیح استعمال اور اس پر پورا اس کی منصوبہ بندی کے حوالے سے کام ہونا چاہیے؟ لازمی طور پر یہ کورس ایک لازمی کورس ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کچھ کورس اور بھی لازمی ہونے چاہیے۔ ہمارے ہاں جو اسلامیات پڑھائی جاتی ہے اس میں وہی موضوعات جو ایک طالب علم نے 8ویں جماعت میں 5ویں جماعت میں پڑھے تھے وہ پڑھا دیے جاتے ہیں واجبی کارروائی کے طور پر۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ابلاغ عامہ بلکہ ہمارے ہاں کے جو معاشرتی مسائل ہیں، ابلاغ عامہ کے جن کے نکل آنے کی وجہ سے جو معاشرے میں تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں، اور جس تیزی کے ساتھ ہمارے خاندان کا ارادہ بکھر رہا ہے، خاندان کی مرکز ختم ہو رہی ہے، ہر شخص ایک فرد بن رہا ہے، جب تک آپ آنے والی نسل کو اس بات کی تعلیم نہیں دیں گے کہ خاندان کی مرکزیت ہے، خاندان ایک ایسا ادارہ ہے جس سے بغیر آپ کا وجود بیکار ہے، تو اس وقت تک آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ گویا محض ابلاغ عامہ نہیں بلکہ اخلاق کے وہ تمام پہلو جنہیں ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، بالکل بھول گئے ہیں ان پہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ مجھے بتائیے پاکستان کی کون سی جامع ہے جہاں پر یہ اخلاق سکھایا جائے کہ ایک شخص شادی کے بعد نوجوان جب گھر اپنا آباد کرتا ہے تو وہ کس طرح اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے ان لاز کے ساتھ، اپنے اہلیہ کے ساتھ، اپنے آس پاس کے ساتھ بیہیو کرے، اسے کچھ نہیں پتا۔ اسے جو کچھ معلوم ہے وہ یہ کہ فلاں فلم کے اندر جو اس نے دیکھا ہے ایک نمائشی منظر،
मोहब्बत का इजहार और आखिरकार शादी का हो जाना, ये उसी कुल कायनात है। हमारी तालीम का मकसद ये होना चाहिए कि वो ये बताए कि किस तरह से आप माशरे के अच्छे फ़र्द बन सकते हैं, और उसमें अखलाक़ आम्मा भी शामिल है, और उस पर लाजमी तौर पर जैसे आपने कहा बाकायदा कोर्स होना चाहिए, चाहे वो कम क्रेडिट आवर का हो, लेकिन ऐसा कोर्स जिससे कि लोगों को ये मालूम हो कि हम कनेक्टिविटी कैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो कनेक्टिविटी जो एक ज़ाब्ते के अंदर। अच्छा सर, डॉक्टर एक साहब और ये चीज बताइएगा। जी जी असद बात कीजिए। जी, एक और चीज ये थी कि आपने अभी कहा कि आप इस्तेमाल ही नहीं करते सोशल मीडिया, लेकिन दुनिया बहुत तेजी से सोशल मीडिया की तरफ जा रही है और वहां पर वो लोग मौजूद हैं जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं या उन्हें गलत रास्तों पे लगाते हैं। तो जो लोग दुनिया के मामलात को समझते हैं, मसाइल को समझते हैं और संजीदा जो हल बता सकते हैं, वो अगर सोशल मीडिया से दूर रहेंगे तो क्या वो पूरी कौम का नुकसान नहीं कर रहे? दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं इसको हराम समझता हूँ। दूर रहने का मतलब ये है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं अपनी उंगलियों को कंप्यूटर के ऊपर हर वक्त इस्तेमाल करता रहूँ। ये आप नौजवानों का काम है। अगर आप ये समझते हैं मैं कोई बात मुफीद कह सकता हूँ या कोई और कह सकता है, तो आप मुझे पकड़ करके वो बात कहवा लीजिए, आगे फैला दीजिए। मैंने कब रोका आपको इससे? लेकिन मेरे पास ये वक्त नहीं है कि मैं ये काम करता। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आपने बात की पैमरा के हवाले से कि उसको गैर इखलाकी जो मवाद है सोशल मीडिया पे उसको सेंसर करना चाहिए, लेकिन हम अगर मेन स्ट्रीम मीडिया को भी देखें, वहाँ पे आज भी मैं एक वीडियो देख रही थी क्योंकि रमज़ान करीब आने वाला है, तो उसकी कुछ वीडियोस जिसमें कुछ अदाकार और अदाकाराएं उनके बिफोर आफ्टर के चल रहे थे कि पहले कैसे होते हैं, और फिर रमज़ान की ट्रांसमिशन में भी जो उनके हुलिये हैं उनके ऊपर बात की गई थी। अवाम काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही थी जो उनके फीडबैक में उन्हें मिला था। तो इस पर क्योंकि पैमरा तो काम नहीं कर रहा, तो अवाम क्या काम कर सकती है इस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो सीधा सीधा हमारे मजहब का मजाक उड़ाया जा रहा है। आपने बहुत सही बात कही है बेटी, और ये बहुत अहम बात है। मैं ये समझता हूँ कि हर जिम्मेदार शहरी का ये फर्ज है कि इस तरह के प्रोग्रामों का बाइकआउट करे, उसको रजिस्टर करे, मैच खुद ना देखे, बल्कि लोगों को बताए कि फला प्रोग्राम जो है वो हमारी रिवायात, हमारे दीन, हमारे अखलाक के मनाफी हैं, और इस बिना पे उन प्रोग्रामों को न देखा जाए, और उन पर जो इदारे वो चला रहे हैं उनको खतूत लिखे जाए, टेलीफोन किए जाए, उनको बताया जाए कि आप हमारे अखलाक से नहीं खेल सकते। जब तक के अवाम इस इशू के ऊपर, इस मौजू के ऊपर खुद खड़े नहीं होंगे, हुकूमत कोई काम नहीं कर सकती। हुकूमत में कौन अफराद आते हैं? वो जो अवाम को झूठे वादे दिला करके कामयाब होकर के जाके बैठ जाते हैं मनासिब के ऊपर। उनसे आप क्या उम्मीद रख सकती हैं? अगर हुकूमत वो हो जो वाकई नुमाइंदा हो, मुखलिस हो और बगैर पैसा खर्च किए आई है, तो वो आपकी बात सुनने की भी करेगी भी। इसलिए हर बात को हुकूमत करना छोड़िए। मैं समझता हूँ कि अवाम की क़ुव्वत इब्लाग़ आम्मा के हवाले से इतनी ज़्यादा है कि वो हुकूमतों को भी तब्दील कर सकती है। और ये मीडिया का किरदार है जिसको आपने देखा है बहुत से मकामात पर। खुद अमेरिका के इंतखाबात में मीडिया किरदार अदा करता है, और हालिया भी हमारी हुकूमत है वो मीडिया के सहारे आई है। किस सहारे से आई है? तो मीडिया एक बहुत मौसर किरदार अदा कर सकता है, मुस्बत अदा कर सकता है, लेकिन उसमें इस बात की ज़रूरत है कि जो लोग भी दानिश्वर हैं, जो समझते हैं हालात को, वो अपनी राय का इज़हार खुल के करें और बार बार करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सामीन, जैसे कि आपने सुना कि हमने आज ये छोटी सी कोशिश इसलिए की ताकि आपके सामने कुछ हकाइक रख सकें सोशल मीडिया के हवाले से कि इसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है और किस तरह से हमें करना चाहिए, क्योंकि आजकल हर इंसान के हाथ में एक टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके ज़रिए वो अपनी राय का इजहार कर सकता है। हम एक मुसलमान कौम हैं और इस हैसियत से हमारा ये फर्ज बनता है कि जहाँ पे हमें कुछ गलत नजर होता आ रहा है और हमारी बस में भी ये चीज है कि हम उसको रोक सकते हैं, तो हमें
अपना कदम जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे मैं आज भी कुछ कंटेंट देख रही थी और इससे पहले भी रोजाना हमें कुछ ना कुछ ऐसा नजर आता है जो गैर इखलाकी होता है, तो हमें उस पर आवाज उठानी चाहिए, चुप करके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर हम चुप करके बैठेंगे तो वो चीज आगे से आगे बढ़ती जाएगी, फैलती जाएगी, और वो चीज हमारे लिए नहीं बल्कि हर आने वाली नस्लों तक को बर्बाद करके छोड़ेगी। हमारी आज की गुफ्तगू में हमने अपने तमाम सवालात को कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा जब आप ये प्रोग्राम देखेंगे azmePakistan.tv पे या फिर रेडियो FM 102.2 पर सुनेंगे, इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवालात हों तो आप वो सवालात हमें भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, हम उनको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आज के प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए, और इंशाल्लाह कल नए मौजू के साथ, कुछ नए सवालात के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और डॉक्टर साहब को फिर से ज़हमत देंगे कि वो हमारी रहनुमाई ऐसे ही करते रहें, और इन लॉकडाउन के दिनों को हम जितना मुफीद अपने लिए और आप सब के लिए बना सकते हैं बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया के लिए अपनी मेजबान सारा खुर्शीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।